اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ دینی یا اسلامک ٹاپک نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری صحت سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں روزنامہ نوے وقت کے لیے باقاعدگی کے ساتھ کالم لکھتا ہوں، ہر بدھ کو میرا کالم شائع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں پہلے بینک میں جاب کرتا تھا، تو بینک میں جاب کے دوران مجھے ایک دفعہ ایک ایسی فیکٹری میں جانا پڑا۔ پہلی دفعہ جب میں گیا تو وہاں ایک انتہائی بدبو تھی۔ تو وہاں کے جو مالک تھے ان کو سیٹھ بولتے تھے، سیٹھ صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فن دیا تھا کہ وہ انتہائی غلیظ ترین چیز کو بھی سونا بنا کر بیچتے، لیکن ان کے جسموں سے، ان کے بستر سے، ان کے کیا بولتے ہیں صوفے سے، ان کی گاڑیوں میں سے بڑی بدبو آتی تھی۔ میں اپنے جو میرے سینئر تھے سید مختار النبی، میں نے ان سے معذرت کی کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے تھے کہ نہیں، آپ چونکہ یہاں کے لوکل ہیں تو آپ کی بات کا بڑا اثر ہے، تھوڑی دیر کے لیے جایا کریں، بینک کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا تھا۔ اب ان کا کام کیا تھا، آپ ذرا سنیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ اتنی ویڈیو کیوں بنائی۔ جب بینک سے فراغت کے بعد میں نے صحافتی دنیا میں قدم رکھا تو میرے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ اس بات پہ انویسٹیگیٹ کروں کہ ان پہ اتنی بدبو کیوں آتی ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، تو پھر میں نے ایک دن ان سے بیٹھا، گپ شپ لگایا، ہمت کر کے بیٹھا رہا۔ بدبو بہت زیادہ تھی، تو مکھیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، بڑا انتظام کرتے، بار بار ان کے ملازم سپرے کرتے، لیکن کیڑے مکوڑے وہ ختم نہ ہوتے۔ پتہ کرنے سیٹھ صاحب سے بات چیت ہوئی کہ آج کاروبار کے بارے میں تو بتائیں، شاید کہ میں بھی آپ کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے کاروبار میں میں شامل ہوں، صرف ان سے بات اگلوانے کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کام وہ ہے جو آج شروع کریں تو 1 سال کے بعد اپنی ایک اور فیکٹری بن سکتی ہے، اس کام میں بڑی برکت ہے۔ کام کیا تھا کہ وہ پاکستان بھر، افغانستان، پشاور اور مختلف جگہوں سے ہڈیوں کے ٹرک منگواتے، اور ان کا ڈھیر بہت اونچا ڈھیر جو تھا وہ لگا ہوتا۔ یہ ایک ڈھیر ہوتا اور ایک سائڈ پہ یہ بھینسوں کے، گائے کے، جو بکریوں کے سینگ ہوتے تھے وہ پڑے ہوتے تھے، ہڈیوں کے ساتھ ظاہر تھوڑا سا گوشت لگا ہوتا، سینگوں کے ساتھ بھی گوشت لگا ہوتا، تو وہ بدبو چھوڑتا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان کا ہم چورا بناتے ہیں، اتنا باریک چورا بنا دیتے ہیں، اتنا جیسے کہ پاؤڈر ہوتا ہے۔ تو میرا تجسس پڑا، میں نے کہا اس کا آگے کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بڑے موڈ میں تھے، میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کیا استعمال کرنے کے بعد ان کے ہوش و واس ٹھکانے میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پاکستان کے اندر کیا دنیا بھر میں 95% سے زائد ایسی اشیاء ہیں جن میں یہ پاؤڈر ڈلتا ہے۔ میں نے کہا اس پاؤڈر کو کیا بولتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس پاؤڈر کو جیلاٹائن پاؤڈر بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ٹی وی پہ جو آج کل ایڈ چلتی ہے جیلاٹائن سے پاک جیلی، تو انہیں بہت بڑا کہکا لگایا اور کہا آئے میرے سامنے دنیا کا بہت بڑا مکینک، ٹیکنیشین، کوک آ جائے جو مجھے اس جیلاٹائن کے پاؤڈر کے بغیر جیلی بنا کے دکھا دے، تو یہ فیکٹری میں اس کو انعام میں دے دوں۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ میں نے کہا یہ کس چیز میں چل پڑتا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، یہ
95% کھانے پینے کی اشیاء میں یہ ہڈیوں کا پاؤڈر ڈلتا ہے۔ میں کہ ہڈیاں آپ پاکیزہ ڈالتے ہیں؟ کہتے نہیں، اس میں گائے بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، بکری بھی شامل ہے، کتا بھی شامل ہے، خنزیر کی ہڈی بھی شامل ہے۔ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہتا ہے کبھی کبھار مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم تو ڈھیر خریدتے ہیں، ٹرک ہوتا ہے، اس کے اندر سے انسانی کھوپڑیاں، انسانی ہڈیاں بھی نکل آتی ہیں۔ ہمارا تو کام ہے اس کو پیسنا، پاؤڈر بنانا۔ ہمارے پاس آلریڈی بیرون ملک سے آئے ہوتے ہیں خریدار، ایڈوانس پیمنٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، ہم ان کی ایڈوانس پیمنٹ لے چکے ہوتے ہیں، پاؤڈر بناتے ہیں، وہ اپنے سامنے پیک کرواتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جتنی بھی ایسی چیزیں، جیسے انہوں نے مثال دی کہ دودھ ہے، دودھ، میں اپنا ذاتی تجربہ دوں۔ جب ہم لوگ وزیر آباد رہتے تھے تو ہماری اپنی زمین تھی، تو وہاں پر ہم نے اپنے جو گجر تھا ہمارا، کھیتی باڑی کرتا تھا، تو بھینسوں کا دودھ وہ دھوتا، اور چونکہ اس کو پتہ تھا کہ ہمیں خالص دودھ دینا ہے، تو دودھ دھونے کے بعد دوڑتا ہوا ہماری طرف آتا کہ جلدی سے اس کو گرم کر لے کہیں خراب نہ ہو جائے، اور ہم فوراً اس کو گرم کر لیتے تھے، تو وہ خالص ہوتا تھا۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں لاہور میں ٹیمپریچر 45 سینٹی گریڈ سے زیادہ 50 تک جا رہا ہوتا ہے، اور لاہور کی سڑکوں کے اوپر ٹرک جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اتنی ہیٹ میں وہ ٹرک چل رہے ہیں۔ اس کہتے ہیں اس میں وہ جیلاٹائن پاؤڈر ڈلا ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ اس میں، اس دودھ میں وہ ٹیکا لگایا جاتا ہے، وہ کریم ٹائپ ہوتی ہے، جو انسان جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی خراب نہ ہو، تو اس کے زخموں کے اوپر ایک کیمیکل لگایا جاتا ہے اور کچھ انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں، وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دودھ خراب نہیں ہوتا۔ اور جو دودھ آپ بڑے شوق کے ساتھ دودھ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، میری زبان پلیت ہوتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے کہ یہ اس کا بنا ہوتا ہے۔ بیماریاں پھیلیں تو کیوں نہ پھیلیں، ٹافیاں بچے جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہ ساری اسی کی بنی ہوتی ہیں۔ آپ کسی دن جائیے فاسٹ فوڈ، کسی بھی فاسٹ فوڈ پہ، وہاں سے اسے گرما گرم فرینچ فرائز لیجئے اور اس کو گھر لے آئیں، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے نہ کھائیں، اس کو پڑا رہنے دیں، صرف زیادہ دیر بھی نہ لگائیں، صرف ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔ آپ دیکھیے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا، ایسے کھینچ کے کھائے گا، اس کے اندر خطرناک کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں۔ چینی کی حالت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے قسم اٹھانے کی، جو میرے سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو صاف واضح الفاظ میں کہتا ہوں، میں آپ کو چائے میں شکر ڈال کے دوں گا، گڑ ڈال کے دوں گا، چینی نہیں دوں گا، کیونکہ چینی بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج کے بچے بات پہ فاسٹ فوڈ، لالی پاپ، ٹافیاں، پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں، جس کے اندر یہ جیلیز جو ہیں پڑی ہوتی ہیں، اور کس چیز سے بنی ہوتی ہیں؟ ہڈیوں کے چورے کے ساتھ۔ اور اس کو اب سنا ہے کہ یہ جو برائڈل، یہ فارمی مرغا ہے، اس کی گروتھ کے لیے یہ جو جانور ہیں، جیسے بکری ہے، بھینس ہے، بیل ہے، مرغی ہے، اس کی انتڑیاں اور ان کا خون خاص طریقے سے تیار کر کے یہ ان مرغیوں کو کھلایا جاتا ہے، فیڈ بنا کر، ان کی گروتھ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ یہ چیزیں، جس چیز سے یہ پک رہی ہیں، تیار ہو رہی ہیں، جب وہ استعمال کریں گے تو ہمارے اندر کیا اثرات آئیں گے؟ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے 1978 یا 79 میں میرے ماموں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے، تو میری امی نے مجھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے،
انہوں نے مجھے کہا ساتھ فوراً جاؤ ایک اچھی سی مرغی لے کر آؤ. تو میرے ماموں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ والی مرغی نہیں کھانی، اگر دوسری مرغی ملے تو لے آنا، لیکن یہ فارمی مرغی نہ لے کر آنا. ہم نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک چھلانگ بھی لگا سکے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے آلو کی بھجیا بنا دو. اور واقعی میں گیا تو مجھے دیسی مرغی نہ ملی، تو آلو کی بھجیا بنا کے انہوں نے کھا لی، اور ساری زندگی انہوں نے یہ فارمی مرغا استعمال نہیں کیا. اور ماشاء اللہ آخری وقت تک وہ لمبی واک کرتے، نماز پڑھتے. اور ٹھیک ہے، وہ ایک خط کرواتے ہوئے ایک ٹک لگ گیا خاصا گہرا، اور یہ اس نائی کے ساتھ الجھ پڑے، اور بلیڈنگ کافی زیادہ ہو گئی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. خیر بعد میں ڈیتھ ہوئی کچھ دنوں کے بعد خون کی کمی کی وجہ سے، لیکن انہوں نے ساری زندگی یہ فارمی مرغا نہیں کھایا اور طویل عمر پائی. آج ہماری کم عمر کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ آرٹیفیشل چیزیں کھاتے ہیں. جبکہ دوسری طرف آ جائیے کہ وہ سینگ، بھینس، گائے، بیل، بکری، ان کے جو سینگ ہوتے ہیں جو غیر ملکی آئے ہوتے ہیں، وہ اس کی یہ جو ایکس رے کی مشینیں ہوتی ہیں، فلم ہوتی ہیں، وہ تیار کرواتے ہیں. جبکہ پاکستان کے فارماسیوٹیکل والے اکثر، میں سب کا نام نہیں لے رہا، اکثر اس کے کیپسول تیار کرواتے ہیں، جو ظاہر ہمارے معدے میں جائیں گے تو ہمیں فائدے کی بجائے کتنا نقصان پہنچائیں گے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میٹھا کھانے کو دل کرے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، خاص طور پر کھانے کے بعد مصری کھا لیں. یہ نہیں کھانے کو دل کرتا تو تھوڑی ساری کشمش وہ رکھ لیں، اس کو پیس کے رکھ لیں. دل کرے تو تھوڑا سا وہ کھا لیا، جس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا. لوٹ آئیں، نیچر کی طرف لوٹ آئیں، بچ جائیں گے، فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا. نقصان ہوگا ان چیزوں کے استعمال کے لیے. میں اس موضوع پہ بہت کچھ مٹیریل میرے پاس ہے، لیکن مجھے پتہ ہے میں نے جس دن جب وہ والی باتیں کی تو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. پرسنلی کوئی مجھے ملے تو میں اسے بتا سکتا ہوں. یہ جو آرٹیفیشل چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچیں جن سے میں نے آپ کو منع کیا ہے. دودھ جہاں سے بھی ملے خالص پئیں. یہ جو ڈبے میں دودھ ملتا ہے اس سے بچیں. ڈبے میں جو آپ کو جوس ملتا ہے اس سے بچیں. میں ابھی ریسنٹلی یورپ اور امریکہ کا دورہ کر کے آیا ہوں. میں نے ایک بھی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں ڈبے میں کوئی جوس ملتا ہو. وہاں ٹن پیک ضرور ملتے ہیں لیکن وہ اس طرح گتے والا پیک نہیں ملتا. ان کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے، ٹی وی پہ اتنی کمرشل دکھائی جاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میری آپ سے گزارش ہے خود بھی بچیں اور اپنے پیارے پیارے بچوں کو بھی بچائیں، اس کے نقصانات سے آگاہ کریں. میں واللہ آج سے 3.5 یا 4 سال پہلے اپنی کیمو لگوانے کے لیے گیا تو وہاں میں نے 6 ماہ کے بچے کو کیمو لگتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا اس کی کتنی کیمو لگ رہی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف سے کیمو لگ جاتی ہے تو وہ وین کچھ دنوں کے لیے جل جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر کھلتی ہے. بہرحال تکلیف ہوتی ہے، کافی زیادہ کالی ہو جاتی ہے. تو اس کے پاؤں کے پاس جو وین تھی وہاں پہ لگا رہے تھے، اور انہیں بتایا کہ ہمارا بچہ پیدائشی طور پر بہت صحت مند تھا، یہ پچھلے 3 ماہ کے اندر یہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گیا ہے، تو اسے کینسر ثابت ہوا ہے، تو ہم اس کی علاج کروا رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ مائیں اپنا دودھ نہیں پلاتی اور دوسرا دودھ پلا رہی ہیں، جس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. حالانکہ ماں اگر اپنا دودھ پلائے
تو وہ خود بھی صحت مند رہے گی، اس کا پیارا بچہ بھی بہت پیارا رہے گا، اور ماں باپ اور بچے میں پیار بھی ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کی امید ہے کہ یہ میری دنیا داری والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔